الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ الاعراف آیت نمبر 187 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پہلا لفظ ہے یسألونک، آخری لفظ ہے یعلمون، ہے نا؟ جس طریقے سے یا کے بعد سین پر جزم ہے تو یس، آخر میں یا کے بعد عین پر جزم ہے تو یا، لیکن ہمارے لوگ یا پڑھتے ہیں، اکثر لوگ نہیں ہونا چاہیے یس یا، تو عین کی وجہ سے وہ الف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بیچ میں لا تأتیکم تو تا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھے گا۔ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، ایان کب واقع ہوگی؟ کہہ دو اے نبی، انما علمها، اس کا علم تو صرف عند ربی، میرے رب کے پاس۔ ایک بات، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت پر وہی۔ تیسری بات، ثقلت فی السماوات والارض، سخت وقت ہوگا آسمانوں اور زمین پر جب واقع ہوگی تو۔ لا نہ کہتا، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک ناگہاں آئے گی تم پر۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک، جیسے کہ آپ کھوج میں ہیں، حفیٌ، تلاش میں ہیں، اس کے بارے میں اپنے رب سے پوچھتے رہتے ہیں۔ کہہ دو صرف اس کا علم اللہ کے پاس، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تو یسألونک، سوال کون کرتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملزم، دوسرا ہوتا ہے مجرم۔ کوئی بھی سوال کرے، یہودی ابھارتے تھے مشرکین کو کہ پوچھئے اس سے، اور ایک نہیں کئی جگہ پوچھا ہے۔ یسألونک عن الیتامی قل، پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں تو کہیے رسول قل۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھ رہے ہیں قل۔ یسألونک عن المحیض، ایام خاص کے بارے میں قل۔ تو کئی جگہ پر وارد ہوا ہے، وہ حکم ہوتا ہے کہ قل، لیکن ایک جگہ پر قل نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قل نہیں ہے۔ جب پوچھیں کہ میں کہاں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری ذات کے بارے میں، تو قل نہیں۔ فَإِنِّي قَرِيب، کیا بات ہے؟ ہر جگہ قل، چونکہ اللہ کی ذات، وہ ذات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ذات کے بارے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ مسائل تشریعی مسائل پوچھ رہے ہیں تو کہیے، سمجھائیے، میں قریب ہوں۔ تو بہرحال یہاں یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ ساعہ، ساعہ یعنی گھڑی، ہم استعمال کرتے ہیں پل کی گھڑی، اجلت، جلدی، اس لیے اس کا نام ساعہ۔ ایان مرساہا، اس کا واقع ہونا کب ہوگا؟ تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ کب واقع ہوگی نہیں،
علمها عند ربی، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو میرے رب کے ساتھ خاص ہے. یہ ان 5 علموں میں سے جو اس کے لیے مختص ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی اس کے پاس ہے علم اس کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، 2 برسات کب برسے گی، کتنی برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے. اور 2 منفی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل ہم کیا کریں گے کوئی نہیں جانتا. 5واں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں وہ اس کی موت واقع ہوگی، یہ اس کا خاصہ ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. دے دیا جواب. لا یجلیہا، وقت پر وہی اسے ظاہر کرے گا، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، کسی کو نہیں. اب اس قیامت کے واقع ہونے کی آپ پوچھتے ہو کہ کب واقع ہوگی، اس کی حیت کو بتایا جا رہا ہے کیسے واقع ہوگی. ثقلت فی السماوات والارض، جب واقع ہوگی تو سخت وقت ہوگا آسمان و زمین پر ایک. کیا سخت وقت ہوگا، کیا مطلب، یعنی ایسا حادثہ ہوگا کہ آسمان و زمین پر، ہم کہاں آسمان و زمین کہاں، اور وہ جانتے ہیں آسمان و زمین کہ واقع ہونے والی ہے. کسی گھر میں، کسی فیملی میں کوئی حاملہ عورت ہو، بتائیے 7ویں مہینے سے ثقلت سخت ہوتی ہو، درد کرتا ہے، ڈاکٹر بلاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، دوائیاں چیختے ہیں، چلاتے ہیں. جب 9 مہینے ہو جائیں تو بڑا سخت وقت ہوتا ہے، صرف اس پر نہیں، پوری فیملی پر، پورے خاندان والوں پر بڑا سخت وقت. انتظام، پہلے تو داعیہ بلائے جاتے تھے، اب تو اچھا سے اچھا ہاسپٹل اختیار کیا جاتا ہے، مگر جانتے ہیں کہ کب ہوگی یہ ولادت نہیں. سخت وقت ہے اس پر. اتنے بھی مشینیں نکلیں پھر بھی کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی 3 دن لگیں گے، 1 دن بھی نہیں لگتا. کہتا ہے کہ ابھی 6 گھنٹے کا وقت ہے، آدھے گھنٹے کے بعد واقع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے علموں میں سے، خاصوں میں سے. یہی کیفیت کس کی ہے، آسمان و زمین جانتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، ہم سب جانتے ہیں، کب اس کا علم نہیں. ثقلت فی السماوات والارض، اسے تم پوچھتے ہو کہ کب واقع ہوگی. اپنے گھر کی خاتون، بچہ ایک نو وارد، ایک نیا فرد فیملی میں بڑھنے والا ہے، آپ اسے نہیں جانتے کہ کب آئے گا، تو یہ تو قیامت کی بات کیسے جانو گے. اصل میں یہ کیسے جانو گے، نہیں جان سکتے. آئے گی کیسے، بغتتن، ناگہاں، اچانک. کیسے آئے گی کہ ایک انسان لقمہ ہاتھ میں لے گا، کتنا وقت لگتا ہے لقمہ لے کر منہ میں داخل کرنے، مگر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا. یہ ہے وہ قیامت. الا بغتتن. اچھا، اب یہاں دوبارہ یسألونک ہے، تعجب ہے ان کے سوال پر، تعجب ہے. جن یہودیوں نے یہ سوال کیا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے یہی کہا کہ علمھا عند اللہ، اللہ کے پاس. اور تعجب ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کھوج میں ہیں، یعنی آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ایک نشست تھی، مجلس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں وہاں سے گزرا. کیا ذکر چل رہا تھا، قیامت. یہ تو ان کی کتابوں میں ہے، تو رجوع کہاں کریں گے،
دونوں نے دو ممبر ایک ساتھ کہ ابراہیم بتاؤ قیامت. بولے نہیں میں تو نہیں. انہوں نے اشارہ کیا موسیٰ کی طرف، اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ. انہوں نے تو بات کی تھی کہ ارینی وجہک، تو عیسیٰ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. بتاؤ موسیٰ. تو موسیٰ بولے کہ نہیں عیسیٰ بتاؤ، آپ بتاؤ، اس لیے کہ آپ روح اللہ کلمت اللہ. تو عیسیٰ ابن مریم بولے قیامت صرف دو قضیے کی خبر مجھے دی گئی. کتنی؟ دو. باقی علم عند اللہ. وہ کون سے دو؟ دجال نکلے گا. دجال. لوگ اپنے مکانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھاگیں گے جنگلوں میں پہاڑوں میں، اس لیے کہ وہ تو آئے گا. مانو مجھے تو جنت، نہ مانو تو دوزخ. جب میں اتروں گا تو مجھے دیکھتے ہی وہ پگھلتے جائے گا. فَيُهْلِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى. یہ نہیں فرماتی کہ میں اسے ماروں گا، وہ تو پھر اللہ اسے ہلاک کرے گا. اب جب وہ ہلاک ہو جائے گا، اب لوگ اپنے اپنے وطنوں کی طرف اپنے گھروں میں لوٹیں گے، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے شہروں میں. ایک قضیہ ہوا. دوسرا قضیہ، دوسرا معاملہ، قضیہ یعنی یہ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ. دوسرا واقعہ کون سا؟ یاجوج ماجوج پہاڑوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جس بستی میں جائیں گے فَأَهْلَكَتْ، ہلاک کر دیں گے. جس پانی سے گزریں گے پی جائیں گے. یہ یاجوج ماجوج، یہ حالت ہوگی. تو عیسیٰ ابن مریم کو میں اللہ سے دعا کروں گا تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اب جب ہلاک ہوں گے یعنی اللہ انہیں ہلاک کرے، وہاں بھی یہ لفظ ہے ہلاک کرے گا. اب جب ہلاک اتنی قوم، تو سڑان، بدبو، تو اللہ برسات کو بھیجے گا. برسات انہیں سمندروں میں دھکیل دے گی، اور اس طریقے سے پھر امن و امان قائم ہوا. یہ یاجوج ماجوج کلام پاک میں بھی ذکر ہے اس کا. کلام پاک کون ہے یہ یاجوج ماجوج؟ یہ دو قضیے کیسے ہیں؟ سورہ کہف میں پڑھتے ہوں گے یاجوج ماجوج. ذوالقرنین نے پاٹ دیا ہے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ کورین کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ لوگ چونکہ بلی کتا آدمی کھاتے ہیں نا، اور چائنیز لوگوں کی طرف نہیں، انہیں تو پاٹ دیا گیا، دیوار بنا دی گئی. یہ چائنیز دیوار نہیں تھی. وہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں؟ حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یأجوج و مأجوج، جب ان کی وہ آڑ کھول دی جائے گی. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور پہاڑیوں سے نیچے کی طرف دوڑیں گے. تو یہ کتنی لشکر کے لشکر ہوگا. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اب قیامت کا وقت قریب ہوگا. یہ ہے. لہٰذا یہ لوگوں نے جو تصور کر رکھا ہے یہ قرآن کی روح سے درست نہیں. ان کے بعد خلاص قیامت کا وقت قریب آ چکا. وہ نشانیاں ہیں، دو نشانیاں یہ ہیں. دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہاں چونکہ قیامت کی نشانیاں نہیں بتلانا ہے، جانتے ہیں دابۃ الارض نکلے گا، مہدی علیہ السلام نکلیں گے، ایک انگار نکلے گی، سورج مغرب سے نکلے گا. یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن یہ پے در پہ لگاتار. پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، طواف کریں گے، پھر مدینہ جائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی. تو یہ مراد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ مل ایمان مل اسلام، تو سب بتلا دیا جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور قیامت الساعہ، قیامت کسے کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟
مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. یہ تو علماء کے لیے درس ہے. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ جاننے والا نہیں. رسول کیا کہتا ہے؟ ما ادری. یہی جواب ہوا نا کہ مجھے اس کا کچھ معلومات نہیں. وہ علامات ہوا، چلے نشانیاں بتلائے تو آپ کو بھی 2 نشانیاں بتلا دی گئی کہ العمى جو ہے جنے گی اپنے شوہر کو، اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اور یہ ہو رہا ہے، ہو چکا. اب یہ چونکہ سمجھ میں آنے کے لیے چونکہ ماحول ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. اصل ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں تھیں تو بادشاہ کی ملکیت رہتی تھی. اب بادشاہ جب فوت ہوا تو بیٹا بادشاہ بنتا تھا تو وہ اس کی ملکیت، جبکہ اس میں اس کی ماں بھی ہوتی تھی. اس لیے کہ باندیوں سے جو لڑکے ہوتے تھے نا وہ بادشاہ کے لڑکے اور وہ اس کی ماں. اب اپنی ماں کا مالک ہو گیا تو کہیں یہ بعلہا شوہر ہو گیا، مالک ہو گیا. اور دوسری نشانی کیا آپ دیکھیں گے الناس العرات حلحفات رعات شات، کہ جن کے پاس پہننے کے لیے چپلے نہیں، کپڑے نہیں، اور چرواہے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے. یہ وقت آ چکا. ہم سوچتے ہیں کہ راستے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پاس بھی اچھا سے اچھا موبائل رہتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جی، جب رنگ ہوتی ہے تو ہلو جی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بیچارہ ہاتھ سے پاؤں سے لولا ہے. یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، یہ واضح ہو چکی. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ، کیا بتائیں آپ کو. یہ تو علم ہے کس کے پاس؟ اللہ کی خاصیت ہے. قل انما علمها عند اللہ. اللہ ایک دفعہ فرمایا کہ عند ربی. اب تم جس کو مانتے ہو کہ اللہ، اس اللہ کے پاس ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ نہیں جانتے. ذرا توجہ سے سنیں، کیا نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟ تو کہیں گے کہ نہیں جانتے، قیامت کا علم نہیں جانتے. نہیں، ذرا غور کریں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ قیامت کا علم نہیں جانتے. اس کو ملحوظ رکھیں. بھائی ایک شخص سوال کرتا ہے کہ صاحب بتائیے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے. وہ خود اس بات پر ترجمہ کر رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. بھائی سوال کون کرتا ہے؟ تو یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں. لہٰذا یہ کہنا اور گزر جانا کہ اکثر الناس لا یعلمون، قیامت کا وقت اکثر لوگ نہیں جانتے. نہیں، ابھی تو فرمایا کہ علمھا عند اللہ. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ اس کو نہ بھولیے. اس کا مطلب یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ خصائص رب سے ہے، یہ ان 5 علوم میں سے ہے جو اللہ کے پاس ہے. یہ نہیں جانتے. کہاں جانتے ہیں لوگ؟ کہاں پڑھتے ہیں قرآن؟ پڑھتے ہیں تو الفاظ. کہاں دروس قرآن ہوتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تو کوئی اور کتاب، فضائل. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے میں نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کیا نہیں جانتے؟ کہ یہ خصائص علم کس سے ہے؟ اللہ کے علموں میں سے. اکثر نہیں جانتے. لیکن اب ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہمیں علم ہے قیامت کا نہیں. ہمیں کیا علم ہے؟ کہ اللہ کے علموں میں سے ہے. ٹھیک ہے. آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی، اے نبی. نبی کا ایک وقار ہے، نبی کی ایک عظمت ہے، نبی کی ایک شان ہے، کلمے کا جز ہے. اگر اس پر ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں. ساری کتابوں پر ایمان ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے. اس نبی پر ایمان نہیں تو مومن نہیں. پھر بھی اے نبی اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ کہ پردے غیب اللہ کے درمیان، میرے درمیان غیب کے سامنے ایک دیوار ہے. میں اس
لائق نہیں کہ اس غیب کی باتوں کو جانوں. تو سنیے اعلان. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہہ دو کہ میری شان بڑی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود لا املک لنفسی، میری شان وہ نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی نفع اور نقصان حاصل کروں الا ما شاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس غیب نہیں. میرے بچے بیمار ہوتے ہیں، میرے بچے مرتے ہیں، میرے بچوں پر مشکلات آتی ہے. اگر مجھے اس کا علم ہوتا، پردہ غیب میرے لیے کھلا ہوا ہوتا، تو میں خود نفع حاصل کرتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دیکھو جیسے کہ یس، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو کافی خیر میں جمع کر لیتا، حاصل کر لیتا. جانتا ہی نہیں میں. ہے کوئی جانتا ہے؟ کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، سفر ہوتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. کہیں گھاٹا، کہیں فائدہ. یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی، بیماری نہیں ہوتا تھا. ان انا الا نذیر، میں کیا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں. اور کیا ہوں؟ بشیر، بشارت دینے والا ہوں. کس قوم کے لیے؟ جو مومن ہے. سب سے پہلی بات، کلام پاک میں کئی جگہ ہے یہی ہے کہ جاءکم رسول بشیر و نذیر. بشیر مقدم ہے، بشارت دینے والا. اور ہم نے رسول بھیجا بشیرا و نذیرا، ہے نا. آپ بھی فرماتے ہیں بشیرو، بشارت دو، ولا تنفرو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، یسرو ولا تعسرو. مگر یہاں کیا بات ہے کہ پہلے نذیر پھر بشیر، تو اس سے فارغ ہوتے ہیں. یہ معمولی بات ہے. چونکہ یہاں سوال کیا گیا قیامت کا، تو قیامت سے تو ڈرانا ہے نا، اس لیے اس مناسبت سے نذیرہ. لیکن اب جو سمجھنا ہے، جو سفر کرنا ہے آج، وہ سفر آج کا غور سے سنیے. اور یہ سفر اور یہ امور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد بشرو ولا تنفرو کہ بشارت. ہمارا مقصد معذرتاً عند اللہ، اللہ کے پاس ہم عذر پیش کر سکیں. ہمارا مقصد لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر سکیں. تو غور سے سنیے کیا ہے. نذیر و بشیر. اب میں کہوں گا یہی کہ بشیر و نذیر، تو بشارت اور نذارت کیا ہے؟ یہ وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. اب تو بخاری پڑھ رہے ہیں، یعنی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ. تو وحی سے رسول جو پیش کر رہے ہیں، جو بشارت دے رہے ہیں، جو ڈرا رہے ہیں، وہ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ ایک وحی سے. وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی وہ نازل ہو رہی ہے، یا پڑھی جاتی ہے کلام پاک، یا حدیث شریف میں تلاوت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے؟ تو کیا مطلب؟ کلام پاک، رسول کی ذات جو نور لے کر آئے، وہ ان دو دفتروں میں ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، خاص نکات ہیں آج. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو مطلب کیا ہوا کہ یہ وحی مطلوب اور یہ وحی غیر مطلوب، یہ کلام پاک، یہ احادیث نبوی اپنے علم کے خزانے کے دروازے ان کے لیے کھولتی ہے جو ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلام پاک اپنے
فلاح کے باغات کے دروازے ان کے لیے کھولتی ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو اس قرآنی اور احادیث کے پھلوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں جو ایمان والے۔ تو اس کلام پاک کا وحی مطلوع کا غیر مطلوع کا سمجھنا، ادراک، فہم، معانی، تدبر، تذکر، تعقل کون کرتے ہیں؟ جو ایمان والے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایمان بنانے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ چلے لگائے جاتے ہیں کس کے لیے؟ ایمان بنانے کے لیے۔ یہ آواز ان تک پہنچے گی؟ آپ پہنچائیں یا جو سنیں گے وہ پہنچائیں گے؟ میں ان کی حمایت کرتا ہوں جو جاتے ہیں چلے میں ایمان بنانے کے لیے، انہیں اس کی خبر نہیں کہ وہ کیوں ایمان بنانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو چل پڑے، میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ تو ایک پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ کلام پاک خزانے کھولتا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اب دوسرا پہلو، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے ایمان دیتا تھا، پھر قرآن۔ کیا دیتا تھا؟ ایمان دیتا تھا، پھر قرآن۔ اس کی بھی دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ بلند کرتے ہیں کسے؟ ایمان والوں کو۔ والذین اوتوا العلم منکم، اور جنہیں تم میں سے علم دیا گیا۔ درجات، تو درجات کس کے بلند ہوئے؟ ایمان والوں کے اور علم والوں کے۔ علم کون سا؟ سائنسی نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، وحی مطلوب غیر مطلوب۔ تو میں ان کے ساتھ میں ہوں، چلے لگاؤ، لیکن کہاں ساتھ میں ہوں؟ ایک فقرے میں، دوسرا فقرہ چھوڑ دیا۔ ایک فقرے میں دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرتے ہیں اور علم والوں کے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایمان دیا جاتا تھا، مگر دوسرا فقرہ بھول گئے، میں ان کے ساتھ میں نہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان تک پہنچائیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں۔ تو پہلا فقرہ تو لے لو، یعنی پہلا جملہ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، چلے گا؟ حالانکہ ایک صاحب نے لکھا، تحریر میں ہے ابھی تک، کہ یہ کیسی تفسیر ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو بات کیا ہے؟ ایمان بنانے چلے۔ اچھا، صحابہ کا ایمان کہاں ہے؟ یہ صحابہ کا ایمان نہیں، آپ ایمان بنانے چلے۔ کتنے چلے لگاتے ہیں؟ ایمان بنا رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کون سا تھا؟ آپ سنیے، صحابہ کو اللہ نے وہ ایمان دیا تھا جس ایمان نے ابوبکر صدیق، کیا کوئی قرآن نازل ہوا تھا؟ اس پہلو کو غور سے سمجھیے، یہ تو اللہ نے ہم پر آپ پر کرم کیا ہے۔ کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ نبی کہتا تھا کہ اعبدوا اللہ وحدہ، تو آپ نے کیا فرمایا جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو بیت المقدس دیکھ کر آیا راتوں رات۔ کیسا ایمان تھا؟ اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ کہاں قرآن پڑھا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ؟ تو نہیں پڑھا تھا نا، تو ان کا فقرہ بھی صحیح ہے۔ لہذا چلہ بناتے ایمان کے لیے، ایک فقرہ صحیح ہے، مگر دوسرا فقرہ کیا ہے؟ صحابہ کے پاس جو ایمان اللہ نے دیا تھا، اس ایمان نے جس نبی پر ایمان لائے تھے، اس پر جو قرآن اترا تھا، اس کے خزانوں سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا ذوق بھی دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ دلچسپی لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا۔ اصل تو یہ ہے دوسرا فقرہ، کلام پاک کے عجائب سے کلام پاک میں جینے کا اور کلام پاک کے لیے جینے کا ذوق پیدا کیا۔ کس نے؟ ایمان نے۔ لہذا پہلے ایمان دیا گیا تھا،
اور وہ اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کلام پاک میں اپنے آپ کو وقف کیا۔ اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے صحابہ کے دور میں ان کے اس محنت سے، ان کے جستجو سے اس وحی مطلوع کی، اس وحی غیر مطلوع کی اسلام کی کرن روشنی پوری دنیا میں ہر طرف چمکی ہے۔ پہنچی؟ کیوں پہنچی؟ وہ عزت بخشی ہوئی کس وجہ سے؟ کلام پاک۔ کس وجہ سے؟ ایمان۔ یہ تو اس کا جوڑ ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ کتنے چلے لگے لیکن قرآن کا ذوق نہیں دیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن سے وہ محبت نہیں۔ محبت کیا؟ قرآن پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان بناتے ہیں؟ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی حالت کیا؟ کیوں ایسا؟ وجہ کیا؟ معذرتاً عند ربکم، اس کی وجہ یہ ہے۔ کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ کتاب پھیلا دی، مگر اللہ کی کتاب بھی پوری دنیا میں پھیل کر رہے گی اور پھیل رہی ہے، لیکن کیا وجہ کہ اس کی جگہ یہاں اس کی جگہ اس نے لے لی؟ اس کو بخاری کے درس میں واضح کروں گا کہ بات کیا ہے۔ میں اس کی کھوج میں لگا رہا کہ بات کیا ہے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کلام پاک اور کسی اور کی کتاب، حضرت لقمان علیہ السلام کون ہے جن کے نام سے مکمل سورہ، جن کے نصائح عظیم، جن کی نصیحتیں انہیں دانا، حکیم کے مطلب کیا؟ دانا، دانشمند، اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل سورہ اس کے نام سے کہ اس شخص کا بے ذکر کرو قیامت تک۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ مگر اس کے بارے میں بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ لقمہ کیا؟ صحیفہ لقمان، صحیفہ لقمان، تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثر پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں، کلام پاک کے ہوتے ہوئے اب صحیفہ لقمان نہیں، تورات بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، زبور بھی نہیں، صحف ابراہیم بھی نہیں، صحف موسیٰ بھی نہیں، پھر یہ کون سا صحیفہ آیا؟ اسی کو بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں ہر طرف۔ کیا بات ہے؟ اب یہ آواز کہاں جانی چاہیے؟ مدارس تک جانا چاہیے۔ کیا ہوا؟ بات کیا ہے؟ یؤمنون بھی کون سا ایمان ہے آپ کے پاس کہ ایمان آپ کا نہ اس سے خزانے لوٹتا ہے، اور نہ ایمان آپ اور نہ یہ کلام پاک آپ کو ذوق پیدا کرتا ہے؟ ذوق پیدا کیا ہے تو اس کا۔ تو یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے میں اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا قرآن میں، لیکن افسوس ہے کہ ظاہری قرآن میں مشغول ہونا، یہ سمجھ لیا کہ یہ ظاہری قرآن۔ تو اس کی حالت میں بتا دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ علی میاں ندوی، ان کے والد صاحب، آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے بھی ماشاءاللہ علماء ہیں، مگر جب آپ کا ان کا لیکچر سنیں تو وہ ادا نہیں ہے جو ایک عربی کی ہوتی ہے، چونکہ وہ عربی اس کی ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک ہندی جو ہے اس قدر عربی اسے وہ سمجھ سکتا ہے، تو تعجب کرتے ہیں۔ تو مصر میں ایک مکالمہ ہوا، تو چونکہ اس وقت یعنی اس صدی، یعنی ابھی یہ 14ویں صدی ہے، یہ انگریزی سمجھے، یہ 2013 چل رہا ہے، تو 11 سے لے کر جو ہے قرآن کی پڑھائی سب مصر میں ہونے لگی تھی۔ جانتے ہیں عبد الباسط عبد الصمد الحسری، یہ حذیفی صاحب کی مٹھاس تو میرے سامنے یہاں شروع ہوئی، یہی کیسٹیں ملتی تھیں۔ تو ایک صاحب نے کہہ دیا، مصری جو وہاں بیٹھے تھے، کہ ماشاءاللہ اب قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت مصر میں ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت تھی، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت یہ میاں بول پڑے کہ ہندوستان میں قرآن سمجھا جا رہا ہے، فہم فی الہند،
تو بہرحال اب مہمان تھے. اب یہ ایسا تک وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ مشہور ہوا کہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں یہ زوم پیدا ہو گیا کہ قرآن ہندوستان میں ہی سمجھا گیا. فہم فی الہند. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ ہمارے مہمان کی عزت کریں گے تو بات کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ 116 نمبر کی آیت آپ نکالیں. ابھی نہیں ہندوستانی پرنٹ نکالیں اور یہاں کی عربوں کی پرنٹ نکالیں تو ہندوستانی پرنٹ میں ملے گا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. وقف لازم. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے کسی کو اولاد بنائی اور وہ پاک ہے. کون پاک ہے؟ جسے اولاد بنائی. یہ ترجمہ ہوتا ہے. اور یہاں کی پرنٹ میں ملے گا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وقف لازم. رک جائیے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی. رک جائیے. پھر یوں کہیے سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض. آسمان و زمین جس کی ملکیت ہے اسے لڑکا اختیار کرنے کی اولاد کی ضرورت ہی کیا. ترجمے میں کتنا فرق ہو آپ سمجھ رہے ہیں نا. جی. تو یہ کیا بات ہے؟ فہم فی الہند یہ سمجھا گیا قرآن شریف. اچھا چلیے. جتنے بھی آپ کو ملیں گے حفاظ والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. مشرکین عورتیں اور مومنین اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. ان اللہ غفور رحیم. یہ ہے فہم فی الہند. تو یہ بات ان تک کیسے پہنچے، کب پہنچے؟ ہمیں تو کوشش کرنا ہے. دروس قرآن اب دوسروں نے لیا، غیر سے مراد کہ انہوں نے لیا جو بڑی محنت سے مطالعہ کرتے ہیں اور 2 صفحے 3 صفحے درس دیتے ہیں. یہ تو حق ان کا تھا علماء کا، مگر نہیں. تو یہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے. پہلے لوگ ماتم کرتے ہیں نا. کوئی فرد کا انتقال ہوا اس پر ماتم کرتے ہیں. وہ ماتم اس پر ماتم ہونا چاہیے. مرثیہ تو اس پر ہونا چاہیے. تو سنیے ابھی اور سنیے. یؤمنون. اب ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف. کہ ذرا سنو تو اپنی ذات کو. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سنیے کیا آیت ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ہو چکا ہے یہ درس. جعل منہا اسی سے اس کا جوڑا. لیسکن الیہا تاکہ سکون اختیار کرے. اس سے ثابت ہوا کہ پہلے ایک جان اور حوا بھی اس سے. فلما تغشاہا. اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. جب مرد نے بیوی کو ڈھانک لیا حملت حملا خفیفا. خفیف سے حمل قرار پایا. ایک بوند کا 40 دن کے بعد پتہ چلا. فمرت بہ. اسے لے کر وہ چلتی رہی. 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے. فلما اثقلت. جب وہ بوجھ ہو گیا پیٹ میں، جی اب تکلیف ہونے لگی نا. تو سنیے دعوا دونوں نے، میاں بیوی نے، ماں باپ نے اس کے بچے کے پکارا. کسے؟ اللہ کو. غور سے سنیے گا. ربہما جو ان کا رب ہے. لئن آتیتنا صالحا اگر ہمیں اچھی اولاد دے. کیونکہ لولی لنگڑی اندھی نہیں. لنکونن من الشاکرین. ہم تیرا شکر کریں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آدم حوا کی نہیں، ایام جاہلیت کی. اور ہم کس میں ہیں؟ جاہلیت میں نہیں ہیں. ایام جاہلیت میں ہوتا یہ تھا
کہ مانگتے تھے تو اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے. ایام جاہلیت میں مانگتے تھے تو اللہ سے. جب خفیف حمل رہ جاتا تھا مانگتے تھے تو اللہ سے. 9 مہینے ہوتے تھے مانگتے تھے تو اللہ سے کہ یہ سخت وقت اللہ سے. غور سے سنیے گا. فلما آتاہما، اب جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا جیسا انہوں نے مانگا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اب جو اللہ نے دیا اس میں شریک. اب لات عزات کی نیازیں شروع. فتعالی اللہ عما یشرکون. یہ تو ہوا ایام جاہلیت. اب ذرا غور سے سنیے، یہ ایام اسلام ہے. کیا ہے ایام اسلام میں؟ کیا ہوتا ہے؟ اس جاہلیت ایام سے بھی ہم حدیں پار کر چکے. شادی ہونے کے بعد 3-4 سال اگر بچہ نہ ہو تو منتیں مانگنا شروع غیروں کی. ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ غیروں کی منتیں مانگنا پہلے ہی سے. جب بچہ خفیف سا پیٹ میں آ جائے مرت بھی تو نظریں چڑھانا ہو غیروں کی. اللہ اللہ. اور جب بچہ ہو جائے تو نیازیں چڑھانا دیکھے چڑھانا غیروں کی. یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں؟ تو کس کا ماتم کیا جائے؟ فتعالی اللہ عما یشرکون. تو ماتم کس کا کیا جائے؟ مرثیہ کس کا پڑھا جائے؟ امام حسین کی مجالس سے کرتے ہیں. مرثیہ تو ان لوگوں کا پڑھا جائے، ماتم ان کا کیا جائے جو مجلسوں میں کھڑے رہ کر فلاں کافر. کیا کہتے ہیں؟ فلاں کافر. اگر غیر کرے بت کی پوجا تو کافر کہتے ہیں نا. اور کیا کہتے ہیں؟ جو ٹھہرائے بندے کو خدا تو کافر. یہ کون ہے؟ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا، مجوسیوں کی طرف جھکے آنکھ پر باہر سجدہ تو کافر. یہ بھی کافر. اور کواکب میں جو دیکھے کرشمہ تو کافر. یہ کافر. بڑے دھویں دھار تقریریں ممبروں پر مسجدوں میں، یہ سب کافر. جس طریقے سے ایام جاہلیت میں. اور سنیے، اور مومنوں پر ہیں کشادہ راہیں. اچھا، مومن کافر نہیں ہوتا. مومن کافر نہیں ہوتا. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اچھا ہے نا. چلیے میں بتاؤں آپ کو. قادیانیوں کو لیجئے، قادیانی اور شیعہ کو. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اللہ اللہ ہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اب کس کی باری؟ کیا بتاؤں. معذرتاً عند ربکم. معذرت اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے مفتیان کرام، فقہائے اعظام، ذرا سنیے تو صحیح. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ کافر نہیں. اگر ان کی کتاب میں لکھا ہے ہمارے امام اعظم کا مسئلہ اور آپ ان سے کہیں کہ کلام پاک میں تو یہ ہے، تو کیا امام ابو حنیفہ نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں. ابھی درس بخاری میں سنیں گے تحریری طور پر. تو ان فقہ کی حالت کیا ہے؟ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. خالی بدعتی کافر نہیں. بدعتیوں کو کیوں کافر کہیں؟ مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. کیا؟ اور شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں. اچھا، ان سب باتوں سے نہ توحید میں کچھ خلل آئے، اس سے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ ماتم ہے، یہ مرثیہ ہے. یہ مرثیہ دونوں پر ہے. جو ایام جاہلیت سے بھی گیا ہوا عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ مرثیہ ان پر بھی ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود کلام پاک کا ذوق نہیں دلا رہا ہے. یہ مرثیہ ان پر بھی ہے جن کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کتاب کے خزانے ان کے لیے نہیں. تو اس مرثیے سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب دوسرا جو مرثیہ انشاءاللہ بخاری کے درس میں ہم دیکھتے ہیں، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. البتہ آگے پھر بڑا مضمون ہے. تو خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ کلام پاک کے ساتھ ذوق
اس کو آپ بڑھائیں، اس لیے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، حق ہمیشہ حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے ہمیں کچھ بھی کہیں، مگر یہ کلام پاک ہے، یہ وہی مطلوب ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی ہماری مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی میرے ساتھ رہیے، کیونکہ یوٹیوب پر سننے والے بھی ہوں گے۔ اب درس بخاری شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو سنیے گا، درس بخاری کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی آپ کے ساتھ میں ہیں، پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، کاپیاں جب تک لے لیجئے۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان عن اکرمۃ ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ترجمہ بہت آسان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا شہادتین، دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا تھا الایمان و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایمان کے بارے میں تو ہو چکا، کلام پاک کی آیتیں بتائیں انہوں نے کہ ایمان یزید و ینقص، تو اپنے وعدے کے مطابق وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانے کا مقصد کیا؟ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، آج میں آپ کو ایسی حدیث سکھا رہا ہوں اجازت کے ساتھ کہ حدیث آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بری بات ہے کہ بزرگوں سے سنا جی، اور یہ ہمارے علماء کرام حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں، یہ کیا بات ہے مفہوم پیش کرتا ہوں حدیث کا؟ دیکھو کس قدر حدیث آسان ہے۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث نقل کی، کیا؟ بنی الاسلام علی خمس، کیا مشکل ہے؟ اردو میں پڑھیں تو مفہوم کیا ہوتا ہے، تو مقصد کیا؟ اس بات کو آپ جب پیش کریں گے تو مقصد کیا، آپ امام بخاری کے ساتھ رہیے، ان سے نہ ہٹیے۔ وہ تو میں ابھی سنا رہا ہوں کیسے ان سے ہٹا جاتا ہے، ابھی ہے وقت۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے لایا کہ ایمان یزید و ینقص، ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ کیا دلیل؟ کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج دو۔ بتائیے کوئی ایسا مرد ہے، کوئی خاتون ہے کہ جس میں بیک وقت یا ارکان پائے جاتے ہوں؟ نہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، تو ایمان میں فرق ہے؟ فرق ہے جی، تو اتنا کافی ہے۔ کسی کے پاس زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ایک آدمی 5 ستونوں کو پر عمل کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، بہت آسان ہے، اس حدیث کا نام حدیث مرفوع۔ تو مرفوع کسے کہتے ہیں؟ چونکہ جب آپ حدیث پڑھیں گے نا تو چونکہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، بڑے دلچسپی، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور نیچے لکھا ملتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے، تو بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مرفوع کیا ہے؟ اب یہ مدارس سے فارغ ہونے والے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو کچھ بتا نہیں سکتے، وہ چپ رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے صاحب؟ چونکہ مرفوع اردو میں کسے کہتے ہیں؟ مرفوع القلم، جو بدو ہے نا، جس سے قلم اٹھا لیا گیا، اسے کہتے ہیں مرفوع قلم۔ اور حدیث میں مرفوع، ایک زمانہ تھا، آپ کس کمپنی کا کام کرتے ہیں؟ لمیٹڈ ہے، ماشاءاللہ، لمیٹڈ کو بڑی کمپنی سمجھتے تھے، مجھے یاد ہے۔ اور اگر کمپنی لمیٹڈ نہیں ہے وہ، تو دنیا میں بھی یہ حال ہے، تو بخاری میں بھی یہ حال ہوا تو کیا ہوا صاحب؟ ہاں جی، اب بھی یہی سمجھتے ہیں شاید؟ اچھا چلیے صاحب، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے بچپن میں یہی سمجھتے تھے، ماشاءاللہ لمیٹڈ کمپنی ہے صاحب۔ تو مرفوع کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ ذرا کلام پاک سے رہیے، خزانہ ہے کلام پاک، کیا ہے؟ خزانہ۔ مگر آپ کا ایمان ہے کہاں؟ چلے میں چلا گیا ایمان جی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، اے محمد، اے رسول، رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو رفع کے معنی کیا کلام پاک میں؟
बुलंद किया आपका जिक्र, तो ये हदीस बुलंद हुई। मरफू यानी बुलंद, जैसी कोई हदीस हो सकती है तो कैसी बुलंद, चली इमाम बुखारी से पहुंची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इसे कहते हैं मरफू। अब तो परेशान नहीं होंगे ना, लिमिटेड जैसा जी। तो ये उसूल याद रखिए। अब इसके अपोजिट में एक है उस वक्त, चूँकि बतदरीज अल्लाह ताला फरमाते हैं सनस्तदरीज हूँ, मैं भी आपको बतदरीज एक एक। ये मरफू हदीस अगर कहीं और जगह कहूँ तो समझ में नहीं आएगी, अब तो बन गई, पूड़ी में बंद हो गई, खलास, ठीक है, याद रहेगा। तो बीच में रावी कोई साकित नहीं है, सब जिंदा, जिसने सुना वो उसी ज़माने में था, उसका उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, ठीक है। अब जाहिर एक शख्स कहे मैंने नबी करीम से सुना, आज कहे अच्छा आपने सुना, तो इसका क्या नाम है, मरफू का अपोजिट जी। चलिए ये बात याद रखिए। अब सुनिए, कितनी दो बातें हुई ना, जहन में रखिए। इस हदीस की तालीम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि फजर की नमाज के बाद 3 आयतें और एक हदीस, इसकी तालीम हो। तीसरी बात यह कि इसमें फरमाया कि अव्वल बुनियल इस्लाम वल शहादतैन, अल्लाह, जबकि हम पढ़ चुके आमनतु बिल्लाह मलाइकती कुतुबी रसूली वल यौमिल आखिर वल कदरी, इसका तो जिक्र ही नहीं जी। क्या बात है, फरिश्तों का जिक्र नहीं, किताब, इसलिए कि जिसने रसूल पर ईमान लाया, रसूल की बातों पे ईमान लाया, तो ज़रूरत ही क्या है भाई, हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो किताब पर भी ईमान हुआ, फरिश्ते पर भी हुआ, तो किताब आई कहाँ से, सब पर ईमान हुआ है, फारिग हुए से। चलिए अब दूसरे मैदान में जाते हैं, 3 हुए ना, अब चौथा मैदान देखिए। हदीस कैसी हदीस, कितना आसान है, सुनिए। नमाज में आप सुनेंगे, मैं कभी कभी कहता हूँ कि हदीस के अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ, मगर आज अल्फाज का इख्तिलाफ नहीं है, एक और चीज़ है। क्या है सुनिए, फरमाते हैं कि इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, तरतीब सही है, ईमान के बाद अमली सबूत इकामत सलात, इकामत सलात यानी अल्लाह का हक, उसके बाद फ़ौरन बंदों का हक, ईताइज़ ज़कात। फिर कहते हैं हज, क्या कह रहे हैं, जबकि 2 हिजरी पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, हज तो बाद में जी, और हज तो ज़िंदगी में एक दफ़े, रमज़ान के उस साल में, तो तरतीब वल हज व सौम रमज़ान। अच्छा, इसमें रावी हैं हंजला, देखिए अखबरना हंजला, इमाम मुस्लिम बयान करते हैं हंजला से ही, रावी हंजला और अब्दुल्ला बिन उमर, ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज, मतलब इमाम बुखारी ने मुक़द्दम किया हज को, इमाम मुस्लिम ने मुक़द्दम किया किसे, रमज़ान को। तो आप जब संजीदगी होगी, नहीं तो अभी तो एक हदीस पढ़ ली, बोलेंगे भाई आप हदीस गलत पढ़ रहे हो, नहीं वो भी हदीस पढ़ रहे हैं, मगर आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुनिए। हाफिज इब्न हजर आए, भाई क्या बात है, ये लोग कहते हैं कि मफहूम हदीस का ये क्या जाने, हाफिज किसे कहते हैं, कुरान का हाफिज नहीं, हाफिज हदीस, ये भी टॉप के हाफिज हैं। इनसे पूछा गया कि ये क्या बात है, ये तरतीब में फ़र्क क्यों, बज़ाहिर तो ऐसा होना चाहिए कि सौम रमज़ान वल हज। तो उन्होंने कहा, देखिए इमाम बुखारी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा, सुनिए गौर से, भले 5 मिनट ज़्यादा, कि इमाम बुखारी ने बिलमाना हदीस पेश की। कैसे, बिलमाना। इमाम मुस्लिम ने बिल्लफ्ज़ पेश की। जैसे ये लोग कहते हैं ना हदीस का मफहूम पेश करता हूँ, मगर उस मफहूम में कोई रूह नहीं, ये तो हाफिज़ इब्न हजर है। क्या मतलब बिलमाना, देखो हमें कितना फ़ायदा हुआ, बिलमाना क्या मतलब। तो सुनिए, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्सौम अना अजज़ी बिही, अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ, अना उजाज़ी बिही, कि रोज़ा उसका बदला मैं देता हूँ और कोई नहीं, अल्लाह। तो फरिश्ते आप गवाही दें तो अजर लिख लेते हैं, नमाज पढ़ो तो लिख लेते हैं, ज़कात दो तो लिख लेते हैं, हज करो तो लिख लेते हैं, रमज़ान के रोज़े तो कुछ नहीं लिखते। तो हाफिज़ इब्न हजर क्या कहते हैं कि फरिश्तों की सकत नहीं, यानी क्या, हैसियत नहीं, ताकत नहीं। तो सकत वालों को इमाम बुखारी ने पहले पेश किया, और जो सकत नहीं वो अल्लाह के हवाले।
یہ حافظ ابن حجر بہت اچھی تعبیر ہے. سبحان اللہ. دیکھیے 4 باتیں ہو گئی, یاد رکھیے گا, آپ تعلیم دیتے جائیے. شروع کیجئے. 5ویں بات, حج کے موسم میں عبداللہ بن عمر نصیحتیں کر رہے تھے. فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادتین, کیا؟ اقام الصلاۃ, ایتاء الزکوٰۃ, والحج وصوم رمضان. راوی نے لقمہ دیا, یا شیخ صوم رمضان والحج, تو بولے والحج وصوم رمضان ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو مطلب کیا؟ امام بخاری نے بھی باللفظ بیان کی. اچھا, وہاں بھی راوی حنظلہ, یہاں بھی حنظلہ, وہاں بھی ابن عمر, یہاں بھی ابن عمر. اس کا مطلب ہے کہ دونوں طریقے سے حدیث پیش ہے. ٹھیک ہے, یہ فارغ ہوئے ہم. یہ آپ کو 5 باتیں آپ نوٹ کر لیں. اب یہ تفسیرہ. تفسیرہ کیا ہے؟ معذرتاً عند ربکم لعلہم یرجعون. کیا تفسیرہ ہے؟ آپ دنگ رہیں گے. امام بخاری کی کتاب اگر ہمیں پڑھانا ہے تو امام بخاری کی باتوں کو سمجھنا ہے. کئی شرحیں اس کی نکلی ہیں. دیکھیں, ایضاح البخاری دیوبند سے شائع ہوئی ہے, انوار البخاری دیوبند سے شائع ہوئی ہے. ہم نے شروع سے درس شروع کیا تو ایمان یزید و ینقص. تو اس شارح سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ ایمان ما یزید ولا ینقص, جبکہ امام بخاری نے یہ آیتیں پیش کی ہیں, اس کتاب میں موجود ہے, اور یہ کتاب عربی میں ہے, کیونکہ ساری کتابیں پہلے عربی بہت عمدہ تھی. ہمارے یہاں 6 کتابیں چھپتی تھیں. انہوں نے جواب دیا, اور تحریر میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تفقہ سمجھنے کے لیے بڑا تفقہ چاہیے. سمجھنے تو امام بخاری پر مہذبانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں. یعنی امام بخاری اس فقہ کو سمجھ نہیں سکے یزید و ینقص, تو کتنا دبیب انداز میں حملہ کیا. اچھا, اس کے خلاف کتاب شائع ہوئی, رد علی انوار البخاری, مگر عربی میں ہے. اور یہ تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں, چونکہ ہمارا ایمان کا مسئلہ شروع ہوا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ جب ہم نے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا اور ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا, تو ہمارے لیے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب کیسے پھیلی. چونکہ اگر اس بخاری کی دیکھیے کتنی آسان ہے, 3 آیتوں کا ترجمہ کیجئے, ایک حدیث کو پڑھیے, اور اس کی شرح سے یہ باتیں, کتنا عمدہ درس ہے. مگر چونکہ اپنا جو مسلک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے وید کتاب کو اگر شائع کر دیا جائے تو ساری دنیا سمجھ جائے کہ حقیقت توحید ہے, صحیح تورات صحیح انجیل لائی جائے, تو یہی مسئلہ ہے. اس وجہ سے اس کتاب کو انہوں نے پھیلایا. اگرچہ اس میں فضیلتیں ہیں, ضعیف حدیثیں ہیں, مگر چونکہ اپنے مسلک پر زد نہیں آتی. تو یہ آج تک کا میری جستجو اور یہ مطالعہ, اور میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات صرف اس لیے پہنچائی جائے اور ہم عملاً شروع کریں. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی دلال کے ساتھ تو سمجھا نہیں سکتا. ہمارا کام کیا ہے کہ 3 آیتیں اور ایک حدیث شروع کر دیں. تو یہ میری دعا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے, اگرچہ کم ہے, لیکن اب ہماری آواز دور دور تک جائے گی, اور اللہ تعالی جو ہے اس وحی مطلوع اور غیر مطلوع کو عام کرے اور ان کو ہدایت دے, ان کی جو خطائیں ان کو معاف کر دے. اور سبھی چونکہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے لیے خواہش مند ہیں کہ اس کے نیکی کے, بھلائی کے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, جنہیں سوال کرنا ہو سوال کر سکتے ہیں. ابھی 10 منٹ آپ کے لیے ہیں. جی کہیے. کہیے آیت نمبر. اچھا, وذکر کہاں گئی آیت؟ ہاں, لا تأتیکم, جی لا تأتیکم, جی 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 کوئی, ہاں نہیں, لا تأتیکم, جی مت کریں وہاں پر. بہت اچھا. اور کہیے. جی ہاں جی, دونوں, جی
جی آپ کی زبان سے واضح ہوا ہوگا جی تو دونوں صحیح مانا جاتا ہے. ہاں دونوں کو صحیح، اس لیے کہ امام بخاری اسی لیے تو انہوں نے حافظ ابن حجر نے تطبیق کر دی نا کہ یہ بالمعنی ہے، لیکن بعد میں نے اس لیے کہ دونوں لفظ ہے، دونوں صحیح ہیں. تو یہ روایت میں ہوتا ہے کہ دو طریقے سے روایتیں ہیں، جیسے کہ حفیظہا و احصاہا دونوں لیکن اس میں ایک ہمیں چیز ملی نا فائدے کی کہ یہ ترتیب یہ بھی صحیح ہے، ترتیب وہ بھی صحیح ہے، یہ بالمعنی صحیح ہے، وہ باللفظ صحیح ہے، لیکن یہ بالمعنی بھی اور باللفظ بھی ہے. جی کہیے. ہاں تو اسی لیے تو حافظ کہلائے نا، اسی لیے تو حافظ کہلائے نا، حافظ ابن حجر یہ سب حدیث کو، یہ شیخ بن باز بھی حفظ نہیں، آج کل تو کہاں حفظ کریں گے، نہیں آج کل نہیں، شیخ بن باز حافظ بخاری تھے، یہ بھی آل شیخ وہ حافظ بخاری ہیں، بخاری مسلم تو حفظ کر ہی لیتے تھے، نہیں تو پھر دلائل کیسے پیش کریں گے. صحیح ستہ نہیں وہ دو ہی کرتے تھے، سیاہ ستہ نہیں، دو کافی ہیں، چونکہ مصحف اور یہ دو کافی ہیں نا. چونکہ سیاہ ستہ میں پھر وہ مزید اضافے کے علم کے لیے نے حفظ کی، یہ دو کی، چونکہ اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے نا. سیاہ ستہ باقیہ کتابوں میں تو اس پر ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، دو کتابیں، اور ایک بھی کریں تو کافی ہے. اور دوسری کی معلومات، چونکہ بخاری اب جیسے کہ یہ حدیث یاد کیے تو مسلم کی خود بخود یاد ہو گئی، تو خود بخود یاد ہو گئی. پہلے بھی آپ نے بتایا کہ جو یاجوج ماجوج جو آئیں گے جی پہاڑوں سے نکل کے آئیں گے، جی اتنی بڑی دنیا میں تو کوئی ایک ایریا میں آئیں گے نا. ہاں اصل میں یہ جو پہاڑ جو ہے نا، چونکہ پہاڑ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں جو آپ نے دیکھا ہے، پہاڑوں کا جنگل جو ہوتا ہے نا، پہاڑوں کے پہاڑ ہوتا ہے. کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ 7ویں پہاڑ پر ہیں، تو وہ ایسے پہاڑ نہیں ہے، وہ اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے اور اب تک پیدا ہو رہی ہے. وہی تو ہے نا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، تو اتنی مخلوق ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے گی، تو وہ بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. پھر بھی تو کوئی ایک ایریا میں سے آئیں گے نا. نہیں وہ نکلیں گے، وہ جہاں پر جگہ ہے وہاں سے نکلیں گے، سب طرف آئیں گے نا. یاجوج ماجوج میں سے وہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تو وہ تو ہو چکی ہے، سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے تو وہ تو موجود ہے، مار دیے گئے وہ. لیکن اندر ہے نا، اندر ہے تو مخلوق ہے وہ. دوبارہ توڑتے ہیں نا وہ. ہاں تو اس آیت کا بھی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو وہی ہے، کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. اس میں بلکہ حدیث بھی یہ ہے کہ وہ روزانہ توڑتے ہیں اور جو وہ صبح اٹھتے ہیں جب وہ اس کو سوراخ کو بند پاتے ہیں پھر وہ توڑتے ہیں. جی جی. اب چونکہ وہ اصل میں قیامت کی نشانیوں پر وہ بیان وہ مستقل تھا، لیکن ہمیں تو سلسلے سے چلنا اتنا کافی ہے. لیکن اچھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں چونکہ لوگ توجہ کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے اس پر کچھ وضاحت کیا کہ کلام پاک میں جو ہے وہی. جی جی اس طرف جی. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو ایام جاہلیت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ بچہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور پیٹ میں آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہی اس کی حفاظت کرے گا. اور ہم اتنے گزرے ہوئے ہیں کہ شروع سے ہی دوسروں سے مانگتے ہیں. تو یہ بیان کیا ہے ان کی حالت تھی، اور جب بچہ مل جائے تو پھر وہ اس میں شرک کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں پہلے سے بچہ آنے سے پہلے ہی شرک شروع ہو جاتا ہے، اور ہم مومن ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس مناسبت سے مسدس صاحب نے جو حال ہی میں اپنا مرثیہ لکھا ہے اس کو پیش کیا. چلائے نہیں چلائے نہیں، وہ تو 40 دن، وہ اتممنا موسیٰ ب40، 40 دن ہو گئے تو چلا ہو گیا، اس میں کیا ہے. نہیں یہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں، ہم نے یہ کہا کہ پہلا فکرہ آپ لیتے ہیں اور دوسرا فکرہ نہیں لیتے. اب چلنے میں گئے تو ایمان بن گیا، لیکن وہ کون سا ایمان بنا؟ ابھی پھسپھسا ایمان بنا، کیونکہ ایمان سے آپ کے ہاتھ سے وہ کتاب نہیں چھوٹتی، قرآن کے دروازے نہیں کھلتے، وہی کتاب لیے ہوئے ہیں، تو یہ ایمان کون سا ہوا؟ یہ میں نے کہا. ہاں تو وہ آپ میں وہ ذوق کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ صحابہ نے کیا فرمایا کہ ہم کو اللہ پہلے ایمان دیتا تھا اور پھر کیا؟ قرآن. تو اب آپ چلے میں گئے، ایمان مل گیا نا، تو وہ آپ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو کوٹ کرتے ہیں، تو ان کا وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو قرآن کے خزینے میں وقف کیا اپنے آپ کو.
तो वो नहीं कहा, इसका मतलब ईमान बना नहीं आपका, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ईमान आपका बना नहीं। तो मैंने उनसे आर्गुमेंट भी किया था। हाँ ये जब सीखा उसके बाद नहीं, ये मैंने 3 साल हाँ ये इनका सवाल है। ये देखिए, इनका सवाल खुद कलाम पाक में है। अगर 40 दिन की कोई अहमियत होती तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता कि अरबईन यौमन, मगर आपको कितने दिनों के लिए बुलाया गया? 1 महीना। अब वो जल्दी गए, लिहाजा उजलत की इताअत रब में हम वराए तो 10 दिन और बढ़ाओ। इसी से समझ में आता है कि 40 दिन कहाँ से लाए आपने, वो तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हाँ बहरहाल इन्होंने जो 40 जो सिस्टम बनाया। कोई मुश्किल नहीं, सिस्टम बना है, सिस्टम बना है तो हमने तो उनकी हिमायत की है ना, हाँ, लेकिन वो सिस्टम का असर नहीं है। अच्छा है कि वो हाँ। लोगों को मस्जिद ले जाते जी बस है, नहीं हैं। हाँ, नहीं, वो- नहीं ऐसा नहीं है। उनका नॉलेज बहुत शॉर्ट होता है। असल में ये बना था ना बहुत अच्छे काम के लिए, क्योंकि आज भी बस्तियों में ऐसे लोग हैं कि कलमा नहीं आता। हाँ, हमारे मिरज में जाइए तो धोती पहने हुए हैं, वो दूध बेचते हैं, जब कहेंगे कोई अब्दुर्रहमान तो पता चलता है कि ये मुसलमान है, सिर्फ नाम मुसलमानों के हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग गए तो बहुत अच्छा काम किए और ये करना चाहिए। मगर अब वो चीज़ नहीं रहे ना, उसको रुख दे दिया कहाँ, शहरों का और यूनिवर्सिटियों का ये रुख दे दिए ना, तो मसला तो वहाँ तो कुरान तो नहीं पढ़ सकते ना, कम से कम कलमा तैयबा पढ़ें, ईमान लाएं, जनाजे की नमाज, गुसल, यही इसी हद तक तो वही काम करें। ये है मसला असल में। मैंने जो पढ़ा ना वो ये है कि उन्होंने इसलिए निकाला था मौलाना इलियास ने जी कि जब वो दावत देते थे जी तो क्योंकि मुशरिकीन भी थे साथ में, जी जी वो जो है थोड़े अरसे के बाद दोबारा वो शिर्क की तरफ चले जाते जी जी थे। उस चीज़ को उन्होंने जो सबक देते थे उसको पेटेंट करने के लिए उन्होंने वहाँ से लोगों को निकाला हाँ ताकि इनमें थोड़ी सी मजबूती आए। ये भी सही है, बाद मजबूत में अल्लाह के फॉलो के चक्कर में कुछ और बन गया। जी जी और बन गया। पर अब तो हद से असल में अब कुरान से कट गए ना, असल मसला ये है, कुरान से बिल्कुल कट गए। नहीं, और एक वो भी है कि उनका थोड़ा नॉलेज शॉर्ट है। जी शेख यानी इमाम, तो वही अपना इमाम बना दिया था ना, इमाम बना दिया जी।